سامعین اکرام، آج جو افسانہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ناموس۔ مسز ناموس حسن کو آپ نہیں جانتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے آپ نہیں جانتے وہ کوئی غیر اہم شخصیت ہوگی۔ حالانکہ نہ تو وہ زندگی عطا کرنے والی یونانی دیوی اشتتار تھیں، اور نہ ہی حسن کی دیوی وینس، اور نہ ہی ہندو دیو مالا کی سرسوتی اور درگا۔ نہ وہ میری الزبتھ ہاسکل تھیں جس نے خلیل جبران کی زندگی میں محبت کا انقلاب برپا کیا، اور نہ ہی وہ ٹرائے کی ہیلن تھی جس کی خاطر اہل ٹرائے 10 برس تک محصور رہے اور جنگ کرتے رہے، اور جس کی بنا پر ہومر کو شہرت عام اور بقائے دوام نصیب ہوئی۔ وہ جھانسی کی رانی، چاند بی بی، رضیہ سلطانہ، حضرت محل کچھ بھی نہ تھیں۔ نہ ان کے لیے قلعے، 12 دریاں اور محل تعمیر کیے گئے، اور نہ ہی خون کے دریا بہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایک عجیب و غریب ہستی تھی۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام تھا راحت کدہ، اور جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک تھی۔ مسز ناموس حسن کی تعریف سننے والوں کو اس میں کچھ مبالغہ محسوس ہو رہا ہوگا، حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ ان کی سرمئی آنکھوں کو چاندنی رات میں دیکھ کر کسی کو بھی بن پیے نشہ ہو جاتا۔ ان کی رنگت ایسی تھی جیسے کسی کافوری مجسمے کے اندر چراغ جل اٹھے ہوں۔ یاقوتی ہونٹ، بال جو کبھی خاصے دراز تھے اب شانوں پر لہراتے تھے۔ ان کی جلد سے روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، اور ان کے سراپے میں عین وہی حسن تھا جس پر دنیا بھر کے شاعروں نے غزلیں لکھی، مگر پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک خوبصورت مجسمہ تھا جو نہایت نفاست سے گفتگو بھی کرتا تھا اور مترنم ہنسی بھی ہنستا تھا۔ مسز ناموس حسن میں شعر فہمی کا ذوق کمال کا تھا، برمحل اور برجستہ شعر پڑھتی۔ وہ اردو ادب کی رسیا تھیں، روی شنکر کے ستار، بڑے غلام علی کی گائکی کی عاشق تھیں۔ شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر آج تک ناموس حسن نے مجال ہے جو اپنے مجازی خدا سے تلخ بات بھی کی ہو۔ وہ ٹوٹ کر قدموں میں تو نہیں بکھرتی تھیں، مگر نسوانیت کا وقار رکھنا انہیں خوب آتا تھا۔ اور ولایت پلٹ وجاہت حسن، جنہوں نے ایک دنیا دیکھی تھی، مگر اپنے والد کے انتخاب پر وہ جی جان سے عاشق تھے، جو ان کے والد نے ان سے پوچھے بغیر ہی اس وقت کر لیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، اور اس انتخاب کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ناآشنا تھے۔ ان کے والد خان بہادر نواب سولت حسن کو حسن پرستی، نفاست اور شعر گوئی ورثے میں ملی تھی۔ خاندانی نجابت، تعلیم اور اچھی صحبت نے انہیں کبھی بدصورتی کی جانب دیکھنے تک نہ دیا۔ وہ بھی اس دور کے نوابوں اور اشراف کی طرح لکھنؤ کے خاص بازار سے مستفید ہونے کو عار نہ سمجھتے تھے، مگر اس معاملے میں بھی ان کا اپنا ایک الگ مزاج تھا جسے زینت بائی خوب سمجھتی تھی۔ زینت بائی خود ایک زمانے میں نامی گرامی طوائف رہ چکی تھی، مگر گزرتے وقت نے اسے اس کام سے پروقار انداز سے دستبردار ہونے کا مشورہ دیا، تو اس نے اس مشورے پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کی۔ تاہم گانے بجانے کی محفلیں وہ خوب اہتمام سے منعقد کرایا کرتی تھی۔ مخصوص عمرہ کا مختصر سا ایک اجتماع ہوتا تھا جہاں اساتذہ کی غزلیں گائی اور سنی جاتی تھیں۔ شائستہ مذاق، غزلوں کے انتخاب کی خوبصورت داد، سونف، الائچی، خوشبودار پان، عطر کی مہک اور آداب و تسلیم کی ملی جلی آوازیں، رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ زینت بائی کی اس بیٹھک تک بہت سو نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر نو دولتیوں اور لفنگوں سے اسے خاص اجتناب تھا۔ یوں تو شہر کے تمام معززین پر اس بیٹھک کے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر نواب سولت حسن کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اول تو زینت بائی خود ان کے یہاں بلوائی جاتی تھی، اور جب کبھی نواب صاحب جانے کا ارادہ بھی کرتے تو پہلے خبر بھجوائی جاتی، پھر دن مقرر ہوتا تاکہ اس روز کوئی دوسرا اس محفل میں شریک نہ ہو سکے۔ غزل کی گائیکی جب ان کی طبیعت میں سرور پیدا کر دیتی، تب ایسے میں حساب کتاب ان کے نزدیک سخت گناہ قرار پاتا۔ یوں زینت بائی کو ایک ہی نشست سے اتنا کچھ مل جاتا کہ اسے کسی دوسرے تردد میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ نواب صاحب کی ہر بات زینت بائی کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس روز نواب صاحب کی محفل میں پہلی مرتبہ اس نے ہنس کر مؤدب انداز میں گانے سے معذرت طلب کی،
تو نواب صاحب سخت کبیدہ خاطر اور بددل نظر آئے، مگر زینت بائی خلاف معمول ان کی ناراضگی کے باوجود مطمئن انداز میں الائچی والا پان انہیں پیش کرتے ہوئے مسکراتی رہی۔ نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی۔ زینت بائی نے ذرا رک کر اور آہستہ سے کہا، بندی آپ کی خدمت میں ایک ایسا خزانہ پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہے جو آج تک دنیا کی نظر سے اوجھل رہا۔ سچ کہتی ہوں، مزاج گرامی کو شاخ نہ گزرے تو بلواؤں۔ اچھا، یہ بات ہے زینت، آپ ہمیں آزمانے چلی ہیں۔ بندی کی یہ جرت، وہ ہنس پڑی۔ اجازت ہے۔ نواب صاحب نے گویا چیلنج قبول کر لیا۔ چمپا، زینت بائی نے ایک ادا سے آواز دی۔ موتیوں والا پردہ اٹھا۔ چھن چھن چھنن چھنن، چھوٹے چھوٹے گورے پیر ان سے ذرا فاصلے پر ٹھہر گئے۔ نواب صاحب نفاست پسند اور شاعرانہ مزاج کے آدمی تھے۔ ایک دم نظر بھر کر دیکھنے کی بجائے آہستہ آہستہ نظر اٹھائی۔ پیروں سے لپٹی ہوئی، انہیں چومتی ہوئی نازک سی چاندی کی پازیب اور اس کے ساتھ ہی چوڑی دار پاجامے کی چوڑیاں، پھر کسی ہوئی پنڈلیاں اور اس کے ساتھ کرتے کے دامن پر ہلکی ہلکی بانکڑی، جالی دار کرتے پہ بڑا سا ریشم کا پھسلتا لچکتا دوپٹہ اور اس پہ دھنک کا کام، کمرے میں گویا ننھے ننھے چراغ جل اٹھے ہوں۔ دوپٹے کے اگلے کنارے پر گویا ابھری ہوئی لمبی سفید سی گردن راج ہنس کی طرح ایک شان بے نیازی سے استادہ تھی، مگر سر تھوڑا سا جھکا، تھوڑا سا ڈھکا ہوا، مانگ میں افشا سجی تھی، سیاہ موٹی چٹیا جو سنہرے دھاگوں کے مباف اور موتیے کے گجروں سے مرصع تھی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، آنکھیں تھیں کہ دو ہراساں ہرن جنگل میں راستہ بھولے حیران کھڑے تھے۔ ننھی سی ناک، بے داغ پیشانی پر ہلکی سی گھبراہٹ کے شبنمی قطرے، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزش زدہ مسکراہٹ۔ نواب صاحب کو دیکھتا پا کر اس کی اٹھی ہوئی پلکیں جھٹ سے نیچے جھک گئی، چھوٹے سے نازک سے ہاتھ کا کوزہ سا بنا اور ماتھے تک گیا، گردن گویا ٹوٹ کے جھک گئی۔ آداب نواب صاحب۔ اس کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ یہ میری بیٹی ہے چمپا۔ نواب صاحب دیر تک نظریں جھکائے رہے اور زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے دوبارہ دیکھا تو چمپا اعتماد کے ساتھ اپنا ستار سنبھال چکی تھی۔ وہ کیا گا رہی تھی، کیسا گا رہی تھی، انہیں مطلق ہوش نہ تھا، وہ تو صرف اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ چمپا کی آنکھیں بند تھیں، گاتے ہوئے اس کے بالائی لب کے ذرا اوپر اور ناک کے نیچے پسینے کے ننھے ننھے شبنمی قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ گردن ذرا سی اوپر کی جانب اٹھی تو اس کی لمبائی اور خوبصورتی دو چند ہو گئی۔ اس کا سرسراتا ریشمی دوپٹہ شانے سے ذرا سا پھسل پڑا تھا، مگر چٹیا کے وزن سے نیچے گرنے سے رکا ہوا تھا۔ انہیں لگا اس ایک دوپٹے کے ساتھ پوری کائنات، اس کا سارا نظام بس یوں ذرا سا اٹکا سا رکا سا کھڑا ہے۔ انہوں نے نظریں دوبارہ جھکا لی۔ کب گانا ختم ہوا، کب چمپا اٹھ گئی، انہیں تو اس وقت ہوش آیا جب زینت بائی معنی خیز سی کھنکار کے ساتھ مسکرائی۔ جی نواب صاحب۔ وہ گویا داد چاہتی تھی۔ انہوں نے سر اٹھایا، ذرا سا مسکرائے اور دھیرے سے کہا، زینت بائی ہم تم سے شرمندہ ہیں، ہم چاہیں بھی تو چمپا بیگم کی شایان شان داد نہ دے پائیں گے، بس ہمیں داد مل گئی۔ زینت بائی فقریہ مسکرائی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وہ بےتابی سے اٹھے اور اجلت سے باہر چلے گئے۔ ذرا دیر بعد ان کی موٹر دوبارہ زینت بائی کی ڈیوڑی پر آ کر رکی تو اس نے گھبرا کے دیکھا کہ آج دوبارہ تشریف آوری کیسے، مگر نواب صاحب کا ملازم باہر کھڑا تھا۔ یہ نواب صاحب نے چمپا بیگم کے لیے بھجوایا ہے۔ اس نے سرخ مخملی ڈبہ آگے کر دیا۔ زینت بائی نے دیکھا ہیرے کا سیٹ جگمگا رہا تھا، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس دن کے گئے نواب صاحب پھر نہ پلٹے۔ زینت بائی کو سخت تشویش ہوئی۔ الہی خیر، کیا برا مان گئے؟ آج جانے کیا مزاج گرامی کو گراں گزری۔ اتنا لمبا وقفہ، ایسی چپ۔ نواب صاحب کے ساتھ معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ ایک روگ لیے گھر لوٹے تھے۔ سارا دن پیچوان گڑگڑاتے کھوئے سے باغ میں ٹہلتے رہتے۔
या बरामदे में पड़ी बेत की कुर्सी पे बैठे धूप सेकते रहते, सोचते रहते, चाय ठंडी हो जाती, अखबार पढ़े पढ़े बासी हो जाता। जो फैसला दिल ने किया था दिमाग से उसे तस्लीम भी तो करवाना था। नवाब सौलत हसन तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल ही नहीं, बदलती हुई तहजीब की बदलती हुई अक़दार से भी बखूबी वाकिफ़ थे। मगर बहरहाल ख़ानदानी नजाबत का ख्याल भी मानी था। रिवायत पसंद थे लेकिन लकीर के फ़कीर ना थे, न तबीयत में हट धर्मी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद उन्होंने अपने इकलौते बेटे वजाहत हसन को आला तालीम के लिए विलायत भेजा था। अब तो उसे गए हुए भी 2 साल होने को आए थे और इस वसी व अरीज़ हवेली में नवाब साहब अपनी मरहूमा बीवी की यादों के सहारे ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। नौकरों की फ़ौज ज़फ़र मौज मौजूद थी, मगर उसके बावजूद उन्हें बेगम के बग़ैर पूरी हवेली साएँ साएँ करती महसूस होती। किताबों से लदा फंदा उनका ज़ाती कुतुब खाना मुआविन साबित होता था, ताहम किताबों का साथ भी कितना और कब तक। ज़ीनत बाई बीमार क्या पड़ी, बैठक में तो गोया धूल उड़ गई। माँ के लाख इसरार के बावजूद चंपा बैठक चलाने पर रजामंद ना थी। ज़ीनत बाई ने हर तौर उसे मनाया, बहलाया, डराया, धमकाया भी, मगर वो टस से मस ना हुई। कहने लगी, नहीं अम्मा, ये हमारे बस का रोग नहीं है। उस रोज़ गा लिया तो गा लिया, बस बहुत है, आप हमें मजबूर ना करें। फिर क्या करोगी बी बन्नो, हमारी कौन सी जायदादें धरी हैं कि बैठे खाते रहेंगे। इन्हीं नवाबों का आसरा है, इन्हीं का दम गनीमत जानो, वरना मांगे भीख न मिलेगी। खुदा ना करे अम्मा, आप दिल क्यों छोटा करती हैं, हम जो हैं आपके साथ, हम स्कूल में पढ़ाएंगे अम्मा। और बावजूद बीमारी के ज़ीनत बाई हंस पड़ी। ओह, नाचने गाने वालियाँ अगर स्कूलों में बच्चे पढ़ाने लगें तो बस समझो हो गया काम। अम्मा, चंपा ने खफगी से उसे देखा, आप जानती हैं कि नाचना गाना ना हमारी पसंद रहा है ना इंतखाब। उसकी आंखें भर आईं। कितने मासूम बचपना था उसका जब चंपा को किसी ने ज़ीनत बाई के हाथों बेचा था। बन्नो, तुम्हारी यही अदाएं देखते हुए हमने तुम्हें उस ज़मींदार से ब्याह दिया जिससे तुमने इश्क का दावा किया था, और उसने हमें क्या दिया और क्या लिया ये तो हमारा अल्लाह ही जानता है। बस इत्मीनान था तो ये था कि ये हमारी नालायक बेटी, जिसे अपने पेशे से नफ़रत है, किसी खूंटे से बंधी, मगर वो कमबख्त भी एक बेटी का तोहफ़ा देकर मर खप गया। अम्मा, अब के चंपा ने तड़प के माँ को देखा, उसकी आंखें भर आईं। कितनी मर्तबा कहा है उन्हें कुछ ना कहा करें, आप क्या जाने कि उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। ज़ीनत बाई को बीमारी ने कुछ ज़्यादा ही तल्ख बना दिया था। तुम्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त दी, तुम्हें जेवर और गहनों की बजाय किताबों के ढेर से लाद दिया, और तुम निरी बेवकूफ़ जायदाद का एक टुकड़ा तक अपने नाम ना करवा सकी। मुई BA की सनद लिए हमारे दर पर आन पड़ी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे पास तुम्हारे हुस्न और गले के अलावा तुम्हारी बच्ची चांदनी भी है। हरगिज़ नहीं अम्मा, ये बात हम आपको बारहा बता चुके हैं, और इसी के लिए हमने आपकी ख्वाहिश पर गाना शुरू किया था कि आप चांदनी का नाम नहीं लेंगी। पगली तुमसे अच्छा पाँव उठाती है, वो गले में नूर है। कल मास्टर जी कह रहे थे 7 सुरों में ताक हो गई है। ज़ीनत बाई ने प्यार भरे लहजे में कहा, चांदनी तो समझो सचमुच चांदनी है। इससे पहले कि चंपा इस बहस को मज़ीद तूल देती, वो मुलाजमा आन पहुंची जिसे ज़ीनत बाई ने नवाब साहब की तरफ भेजा था। नवाब साहब का ड्राइवर आया है और मुलाजिम भी। वो किसी कदर हवास बाख्ता सी मालूम होती थी। ये ख़त दिया है। उसने गिरेबान के अंदर अरसा व ख़त मोहतात अंदाज में ज़ीनत बाई को थमा दिया। ज़ीनत बाई लिफाफा खोलने भी ना पाई थी कि मुलाजमा को जैसे कुछ याद आया। ओए अल्लाह, मुझ निगोड़ी की तो मत मारी गई है। बिटिया आप ज़रा अंदर जाइए। आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ, उसने दरवाजे के करीब जाकर कहा, और देखते ही देखते एक मुलाजिम सुर्ख कपड़े में लिपटा बड़ा सा टोकरा उठाए कमरे के अंदर आ गया। इसे यहाँ रख दो। मुलाजमा ने टोकरा फर्श पर रखवाया और उसके साथ हाथ में पकड़ा ढका हुआ तबाक वसूल कर लिया, और मुलाजिम को चलता करके जल्दी से दरवाजे की जंजीर लगा दी। आय है नसीबन, ये क्या माजरा है। तख्त पर लेटी ज़ीनत बाई मारे तजस्सुस के उठ के बैठ गई। ए बीबी,
سمجھو خدا نے 56 کروڑ کی چوتھائی بیچ دی۔ سچ کہتی ہوں میں تو سونے کے کنگن لوں گی۔ ارے ارے کچھ پتہ بھی تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ نواب صاحب نے مٹھائی کا ٹوکرا بھجوایا، امام ضامن اور 101 روپیہ، اور یہ طباق سی جگر مگر کرتی انگوٹھی بھجوائی، ساتھ میں یہ خط۔ اب خط بھلا کون پڑھے؟ کہو تو ابھی سے متن بتا دوں۔ نصیباً بوا کی زبان کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہی تھی۔ زینت بائی نے بوکھلا کر خط پڑھا۔ خدا کی قسم نصیباً متن وہی ہے جو تو سمجھ رہی ہے۔ مبارک ہو بی بی، ذرا بٹیا کو تو آواز دیجیے۔ زینت نے گھبرا کے چمپا کو بلایا، وہ بوکھلا کے بھاگی آئی۔ چمپا، نواب صاحب نے مٹھائی کا ٹوکرا بھجوایا ہے اور یہ۔ چمپا نے دیکھا نصیباً انگوٹھی ہاتھ میں لیے الٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے۔ ادھر لا۔ زینت بائی نے انگوٹھی پکڑی نہیں بلکہ چلو میں لے کر گویا تولی، اور مسکرانے لگی۔ چمپا اب تک سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ ارے چمپا، کیا تو اب تک نہیں سمجھی؟ اری نگوڑی، نواب سولت حسن نے تجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یا اللہ، تو نے ہماری چمپا کے بھاگ جگا دیے۔ ارے دیکھو تو صحیح کس قدر پیار سے لکھ رہے ہیں۔ آپ کو ہماری قسم، چمپا بیگم پر کسی قسم کا جبر نہ کیجیے گا۔ انہیں انکار اور اقرار کا مکمل حق و اختیار حاصل ہے۔ وہ چاہیں تو کچھ مہلت بھی لے سکتی ہیں۔ ہم شریک سفر چاہتے ہیں، باندھی نہیں۔ اقرار کی صورت میں اس مختصر سے سامان کو ہماری جانب سے رسم کی ادائیگی سمجھیں، اور انکار کی صورت میں چمپا بیگم کے لیے ادنا سا تحفہ۔ ہائے اللہ، نواب سولت حسن، باندھی آپ پر قربان۔ زینت بائی نے فضا میں ہاتھ پھیلا کر بلائیں لے ڈالی۔ اور چمپا تو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ دل ہی دل میں کی جانے والی خوف زدہ سی خواہش کی تکمیل میں اللہ میاں اتنی جلدی دکھائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ نظریں جھکائے دھیرے دھیرے مسکراتے انتہائی باروب مہذب نواب صاحب اسے بے حد اچھے لگے تھے۔ بہت سی اچھی بیویوں کی طرح چمپا بھی اپنے مرحوم شوہر کی دل و جان سے وفادار تھی، مگر جب سے نواب صاحب کو دیکھا تھا اس خواہش نے سر اٹھایا تھا کہ کاش کوئی انہی جیسا شریف قدردان ہمیں اپنا لے تاکہ ہم چاندنی کو اماں، استاد جی، طبلہ اور گھنگرو سے بچا سکیں۔ مگر خود نواب صاحب اس کی خواہش پوری کریں گے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ زینت بائی کا مشورہ چمپا کے لیے تیار تھا، یعنی یہ کہ چاندنی کو میرے پاس چھوڑ دو، بلکہ نواب صاحب کو اس کی بھنک بھی نہ پڑنے پائے۔ مگر چمپا نے وہ کر ڈالا جو سوچ رکھا تھا۔ نصیباً کے ہاتھ میں ایک نوٹ دباتے ہوئے رازداری کے وعدے کے ساتھ لفافہ نواب سولت حسن تک بھجوا دیا۔ نواب صاحب نے خط پڑھا تو حیران رہ گئے۔ جسے وہ الڑ کنواری دوشیزہ سمجھ رہے تھے وہ بیوہ ہی نہیں بلکہ ایک بچی کی ماں بھی ہے۔ اس نے نہایت صاحب گوئی سے تحریر کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک تعلیم یافتہ ماحول دینا چاہتی تھی۔ اس کی یہ شرط تھی کہ وہ چمپا کے ساتھ چاندنی کو بھی اپنائے۔ نواب صاحب کے لیے یہ خط غیر متوقع خزانے سے کم نہیں تھا، کیونکہ جسے وہ بظاہر حسین سمجھ رہے تھے اس کا باطن اس سے بڑھ کر حسین تھا، اور یقیناً وہ اس بات کی حقدار تھی کہ اسے ایک مہذب اور آرام دہ ماحول ملے۔ ایک اچھی شریک حیات کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اور ایک بچی کی پرورش کیا مشکل کام تھا۔ سو انہوں نے خط کے جواب میں شادی کی تاریخ کا تقاضا کر ڈالا، اور پھر گلابی جاڑوں کی ایک شام وہ سادگی سے نکاح کر کے چمپا کو گھر لے آئے۔ چمپا کا سلیقہ اور خوش خلقی کہ جو کوئی آتا اس کا بے دام غلام بن جاتا، کیونکہ چمپا جانتی تھی کہ نواب صاحب کی حویلی میں اسے بیک وقت کئی پہلو بھرنے اور ان کی ہر کمی اور ہر خلا کو پورا کرنا ہے۔ نواب صاحب دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک وفا شعار بیوی ہونے کے علاوہ بہترین ملازمہ بھی تھی، سلیقہ مند گرہستن اور ایک ذمہ دار اماں بھی۔ نواب صاحب سے اس قدر احترام سے پیش آتی کہ وہ شرمندہ ہو جاتے۔ اکثر وہ کہتی، نواب صاحب کوئی ایسا کام بتائیں جس کو سر انجام دے کر میں آپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اور نواب صاحب چمپا بیگم سے محبت کے عملی اظہار کے طور پر چاندنی پر اپنی محبت، شفقت و عنایت مزید بڑھا دیتے۔ سب سے پہلے انہوں نے بیٹی کا نام بدلا، چاندنی۔ اس نام میں انہیں ماضی کی بو آتی تھی، سو انہوں نے چاندنی کو ناموس کر ڈالا۔ چمپا احساس تشکر سے رو پڑی۔
ناموس کتنا بلند کر دیا تھا انہوں نے اسے، چاندنی کو اور خود اسے تو گویا خرید ہی لیا تھا۔ وہ سچ مچ ان کی باندھی بن گئی تھی۔ ناموس کی تعلیم و تربیت اور اس کی ہر بات کا نواب صاحب اس طرح خیال رکھتے گویا وہ خود ان کی اپنی سگی اولاد ہو۔ اور چاندنی بھی اتنی ناسمجھ نہ تھی، ماں کا اشارہ بھی جانتی تھی اور خود بھی محبتوں سے سیراب ہو رہی تھی، لہٰذا بخوبی آئین وفا کی پاسداری میں لگی رہی۔ نواب صاحب اس کے محسن تھے، اس کے تحفظ کی جیتی جاگتی تصویر۔ ناموس ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئی تو اسے کانوینٹ بھیج دیا گیا۔ حسن کی اس کے اندر پہلے کمی نہیں تھی، فراغت، اچھا ماحول، توجہ اور پھر کانوینٹ کا ماحول اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ ماں کی تربیت اور نواب صاحب کی توجہ نے اس کے اندر وہ اعتماد پیدا کر دیا تھا جس سے بہت سے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں بھی محروم رہتی ہیں۔ ناموس نے اور اس کے ماحول نے قطعی طور پر اپنے ماضی کو یاد کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی یاد کرنے کی؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھے دن بہت جلد برے دنوں کو بھلا دیتے ہیں، سو یہی کچھ ناموس کے ساتھ بھی ہوا۔ نواب سہولت حسن کے اکلوتے صاحبزادے نواب زادہ وجاہت حسن برسوں بعد پہلی مرتبہ پلٹ کر آئے۔ تب انہیں اپنی حویلی ایک دم بھری بھری محسوس ہوئی، اور وہ نئی اماں کو دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مہربان بھی تھی، اور بہت اچھے گوٹے والے کپڑے پہنتی تھی، اور ہر وقت مہندی لگائے رکھتی تھی، اور کھنکدار چوڑیاں بھی تھیں۔ وجاہت حسن کو اپنی نئی اماں اور ان کی بیٹی سے ملنے کا بڑا تجسس تھا، جسے بابا جانی نے ان کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ناموس، انہیں تو اس کا نام بھی بہت مشکل لگا تھا، نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ وجاہت میاں کی چھٹیاں آتی تو ناموس بیوی اپنے کانوینٹ کے ہاسٹل میں ہوتی، اور جب وہ گھر آتی تو وجاہت حسن ولایت میں بیٹھے امتحانوں کی تیاریوں میں جٹے ہوتے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ جن دنوں وہ فائنل ایئر کے آخری سیمسٹر میں مصروف تھے، تبھی انہیں اپنی نئی اماں کے انتقال کی افسوسناک اطلاع ملی۔ وجاہت حسن کو سخت صدمہ پہنچا۔ والد کا خیال آیا کہ وہ کس قدر اداس اور دکھی ہوں گے۔ پہلے بھی ولایت میں بیٹھے بیٹھے انہیں جب بھی ابو کا خیال آتا، دل ان کی تنہائی پہ کوڑنے لگتا تھا، مگر جب سے وہ نئی اماں آئی تھیں، ان سے مل کر وہ آئے تھے، انہیں ایک گونا اطمینان کی حالت تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں بابا جانی اب تنہا نہیں بھٹکتے ہوں گے، اماں جانی ان کا خیال رکھتی ہوں گی۔ پھر ایک روز انہیں بابا جانی کا حکم ملا اور انہیں بلایا گیا تھا۔ کوٹھی تو وہی تھی، پرانی، مگر اب اس کی نفاست، خوبصورتی، سلیقہ نمایاں تھا۔ جگہ جگہ نفیس پینٹنگز لگی تھی، ہلکے جالی کے پردے سرسرا رہے تھے، اسٹینڈ پر آفتابے دھرے تھے جن میں پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں، گلدانوں میں بھی پھول نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ یہ صفائی اور یہ توازن جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے نا، وہ ہماری ناموس بیٹی کا کمال ہے۔ بہت سگڑ اور ذہین بچی ہے، میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ تم مجھ سے مل کے بہت خوش ہوگی۔ ناموس بیٹی جلدی سے آؤ، دیکھو تمہارے مہمان آ گئے۔ اور وجاہت حسن کی توقعات کے برخلاف شرمانے لجانے کی بجائے ناموس نے بہت اعتماد کے ساتھ انہیں آداب کہا۔ ناموس بیگم کو انہوں نے اپنی اماں سے بڑھ کر حسین پایا تھا۔ نواب زادہ صاحب کو آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ بڑے نواب صاحب بیمار پڑ گئے۔ اب تو گویا وجاہت حسن کی شامت ہی آ گئی۔ بابا جان صبح اور شام شادی کا تقاضا کرنے لگے، جبکہ وہ سارا وقت کام میں مصروف تھے۔ ایک نیا ہاسپٹل بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتے، مگر نواب صاحب کے حکم کے آگے ان کی تمام مصروفیت دھری کی دھری رہ جاتی۔ انہوں نے باپ کی خواہش کے عین مطابق نہایت سادگی سے ناموس کے ساتھ شادی رچا لی۔ ناموس نے نواب سہولت حسن کی جو خدمت کی، اس نے نواب صاحب کو بے حد جذباتی کر دیا۔ سارا وقت وہ وجاہت کو پاس بٹھا کر ہدایتیں دیتے رہتے کہ ان کی بہو کو ان کے بعد کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ نیز انہوں نے اپنی جائیداد کا نصف حصہ بھی ناموس کے نام کر ڈالا، اور پھر ایک دن وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ ایک پہاڑ تھا جو ناموس اور وجاہت حسن پر آ گرا تھا۔ وقت مگر تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ چند ہی برسوں میں وہ اسپتال اپنی نوعیت کا جدید ترین اسپتال بن چکا تھا، اور ڈاکٹر وجاہت حسن اپنے شہر کی ایک جانی مانی شخصیت،
ایک شام وہ کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ناموس اپنی سہیلی کے ساتھ ان کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہے اور ایک بڑھیا بڑی دیر سے ان کے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، ایک خستہ حال بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ بڑا ہی جانا پہچانا چہرہ تھا، مگر کچھ یاد نہ آ سکا کہ کہاں دیکھا ہے۔ نوابزادہ صاحب، آپ نے اپنے نمک خواروں کو نہیں پہچانا؟ ایک عرصے سے ملاقات کی تمنا تھی، آج نصیب کھلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھٹک کے رہ گئے۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ذرا اپنا تعارف تو کروائیں۔ میاں گودوں میں کھلایا ہے آپ کو، تعارف کیسا؟ مجھ نگوڑی کو شبراتن کہتے ہیں۔ ارے وہ حیران ہو گئے، آپ یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے بوا؟ میاں آپ کی زیارت کے واسطے آئی تھی۔ اچھا اچھا، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی اماں کے جہیز میں آئی تھی یہ کنیز؟ اچھا، انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، وہ مسکرانے لگے۔ اصل میں اماں جانی جب بیاہ کر ہماری حویلی میں آئی تھی تب میں ولایت میں تھا، اور نہ میاں آپ سمجھے نہیں، میں آپ کی سگی والدہ کی بات کر رہی ہوں، وہ جدی پشتی نوابزادی تھیں۔ شرفا میں نوکر نوکرانیاں ساتھ ہی جاتی ہیں جہیز میں، بڑھیا نے سنبھل کر کہا۔ آپ کی دوسری والدہ نوکرانیاں وغیرہ تو خیر کیا لاتی، وہ تو گستاخی معاف ننگی بوچی آئی تھی۔ جی؟ وجاہت حسن نے سخت ناگواری کے عالم میں بڑھیا کو گھورا، مگر وہ تاڑ گئی اور بات سنبھالتے ہوئے بولی، دکھیا کرتی بھی کیا، کم سن تھیں، پھر زینت بائی کے چنگل سے نکلنا کیا آسان تھا۔ وہ تو یوں کہیے کہ آپ کے والد صاحب قبلہ کا نمک کھایا تھا، انکار نہ کر سکی۔ اس نگوڑی کو یہ شرف بھی حاصل ہے، میں ہی نواب صاحب قبلہ کا رشتہ لے کر زینت بائی کے کوٹھے پر گئی تھی۔ کوٹھے پر؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، آپ کی دوسری والدہ چمپا بیگم کی والدہ کے پاس، جو لکھنؤ کی نامی گرامی طوائف تھی۔ وجاہت حسن کے لیے سنسنی خیز انکشاف ایک دھماکے سے کم نہ تھا کہ بڑھیا نے دوسرا وار کیا۔ آپ کی شادی تو چاندنی بیگم سے ہی ہوئی ہے نا؟ یہ کون ہے؟ حضور، آپ کی دوسری والدہ کی صاحبزادی، مگر ان کا نام تو ناموس ہے۔ وجاہت حسن بگڑ کر بولے۔ اچھا، ہاں یاد آیا، معاف کیجیے گا میاں، بڑھاپے کے باعث عقل بالکل ہی خبت ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑے نواب صاحب نے ان کا نام بچپن ہی میں بدل دیا تھا، کہتے تھے چاندنی بائی، اس نام سے تو کوٹھے کی بو آتی ہے۔ مانا کہ ان کی پیدائش اور تربیت زینت بائی کے ہاتھوں ہوئی اور وہ رقص بھی سیکھ چکی تھی، مگر اب تو نواب حضور کی عزت تھی نا، سو انہوں نے ہم سب نوکروں کو تاکید کر دی تھی کہ آئندہ انہیں ناموس بیگم کہا کرے، مگر آپ جانے میاں اتنا عرصہ گزر چکا، اب کہاں مصلحتیں یاد رہتی ہیں۔ وہ دم لینے کو رکی تو وجاہت حسن صاحب کے ارد گرد جہنم کے کئی دروازے کھل چکے تھے۔ اتنا بڑا راز، اتنا اہم راز، ناموس نے آج تک اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور میں کس قدر بے خبر رہا۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے میرے ساتھ؟ ہے، دھوکہ ہے، دل نے چیخ کر کہا، مگر بڑھیا کی آواز اس چیخ پر غالب آ گئی۔ چمپا بیگم یعنی آپ کی دوسری والدہ بڑی ہی شریف النصف عورت تھیں، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ کوٹھے والیوں میں وفا نہیں ہوتی، مگر صاحب اس عورت نے جیتے جی نواب صاحب کے علاوہ کسی کی صورت نہیں دیکھی اور نہ ہی پلٹ کے زینت بائی کے کوٹھے پہ قدم رکھا۔ حالانکہ میاں قبلہ نواب حضور نے وہیں چمپا بیگم کا مجرا سنا تھا اور انہیں پسند بھی کیا تھا۔ پگھلا و سیسا تھا جو وجاہت حسن کے کانوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ کیسے وہ بڑھیا سے پیچھا چھڑا کر باہر لپکے اور کئی گھنٹوں تک دیوانہ وار گاڑی بھگانے کے بعد رات گئے تک پلٹے۔ خیریت تو ہے؟ ان کے اترتے ہی ناموس بے قراری سے قریب آ گئی، ہولے سے میاں کا بازو تھاما اور ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، خدا کا شکر ہے آپ بخیریت پہنچ گئے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیا کوئی سیریس کیس تھا؟ جی ہاں، وجاہت حسن نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایک بہت ہی سیریس کیس آ گیا ہے، اسی کی ہسٹری لے رہا تھا، خدا خیر کرے۔
ہمیشہ کی طرح ناموس اندیکھے انجانے مریضوں کے لیے دعائیں کرتی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ چاندنی چھن سے باریک نوک والی چھری ان کے کلیجے سے پار اتر گئی۔ یہ ہے چاندنی بائی جو ناموس بن بیٹھی ہے۔ انہوں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ دھلا دھلایا معصوم سا چہرہ، وہ روز کی طرح جھک کر ان کے جوتوں کے تسمے کھول رہی تھی، مگر روز کے معمول سے ہٹ کر وجاہت حسن نے سختی سے ناموس کے ہاتھ ہٹا دیے اور خود اپنے تسمے کھولے۔ ناموس نے چونک کر شوہر کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ تو یہ لمحے بڑے مسرتوں بھرے ہوتے تھے۔ ہمیشہ جب وہ سیدھی ہوتی ہیں تو وہ نہال ہو کر کہتے، کتنی عادتیں بگاڑ دی ہیں تم نے اپنے دیوانے کی۔ کمرے میں آ کر ناموس نے ان کا کرتا پاجامہ نکالا اور ملائمیت سے کہا، آپ نہا دھو لیں، تھکن اتر جائے گی، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجاہت حسن مرے مرے قدموں سے ڈائننگ روم میں آئے تو ناموس کرسی پہ بیٹھی اونگھ رہی تھی۔ چہرے پہ وہی تقدس تھا فرشتوں جیسا۔ زہریلی ناگن، جھوٹی فریبی عورت، ان کا خون کھولنے لگا۔ ایک جھٹکے سے کرسی گھسیٹی تو بیگم چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ میاں کے سامنے پلیٹ رکھی تھی، چمچہ اٹھایا ہی تھا کہ وجاہت حسن نے تیزی سے ڈونگا اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں خود نکال لوں گا۔ وہی ٹھنڈا سخت لہجہ۔ الہی خیر۔ ناموس چھٹک گئی۔ بہت خاموشی سے کھانا ختم ہوا۔ ناموس نے سوچا آج طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگتی ہے۔ موسم صبح سے ابرآلود تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ ہر سو سوندھی مٹی کی خوشبو تھی اور ٹھنڈے مہکے جھونکے بیڈ روم میں آ کر انہوں نے پردے ہٹا دیے۔ شیشوں کے دریچوں پر قطرے پھسل رہے تھے۔ آج بغیر بات چیت کیے وہ بستر تک آ گئے۔ سرہانے موتیوں کے گجرے رکھے تھے۔ باہر برسات تھی مگر وجاہت حسن کے دل پر طبلے کی دھمک پڑ رہی تھی، جیسے کوئی سرکش گھوڑے پر بیٹھا دور سے آئے اور ان کے محبتوں بھرے دل کو اپنے قدموں تلے رونتا گزر جائے۔ گھبرا کر انہیں کروٹ بدلی تو گھنگرو چھنکنے لگے، چھنا چھن چھن چھنا چھن، جیسے کسی کی بے وفائیاں جمع ہو کر ان کے ارد گرد ناچ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا وجاہت حسن، خیریت تو ہے؟ جواب دینے کی بجائے وہ فیصلہ کن انداز میں مڑے اور کمرے میں پورا بلب روشن کر دیا۔ تیز روشنی میں ناموس کی آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ وہ حیران ہو کر اپنے نرم خو شوہر کی جانب دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اجنبیت کے سائے اب زیادہ واضح ہو چکے تھے۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں چاندنی بیگم۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرائے۔ ناموس نے کچھ ایسی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ چاندنی، یہ نام کتنا بھولا ہوا تھا، لگتا تھا بہت فاصلے سے کسی نے بچپن کے دور سے نکل کے انہیں پکارا ہو۔ آپ تو یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے میں نے کسی اجنبی کا نام پکارا ہو۔ بھئی نام تو یہی تھا نا آپ کا، چاندنی۔ وہ شاید تیر کمان سنبھال کر مورچہ باندھ چکے تھے۔ ناموس کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ کیوں؟ کس سوچ میں پڑ گئی؟ یہ نام آپ کا نہیں ہے؟ نہیں۔ ناموس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ شاید وہ صورتحال سمجھ گئی تھی۔ چلے یوں ہی صحیح، وہ تلخی سے بولے۔ تو کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی نانی صاحبہ لکھنؤ کی مشہور و معروف طوائف زینت بائی تھی؟ وہ تڑپ کے زخمی نگاہوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آج؟ جو پوچھ رہا ہوں اسی کا جواب چاہیے۔ وہ بری طرح گرج رہے تھے۔ ناموس گویا سکتے میں رہ گئی۔ جی نہیں، وہ میری نانی نہیں تھی، میری ماں کو اغوا کر کے کہیں سے لایا گیا تھا۔ اچھا، تو کیا یہ بھی سچ نہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ چمپا بائی بھی مجرا فرمایا کرتی تھیں؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اماں کی بجائے انہوں نے آپ کی والدہ محترمہ کہا۔ ناموس کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ وجاہت حسن کھچا کھچ 3 چھریاں ان کے دل میں اتار چکے تھے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مری ہوئی ماں کے لیے ایسے سخت الفاظ سن کر انہیں انتہائی تکلیف پہنچی۔ میں جواب چاہتا ہوں چاندنی بیگم، انہوں نے کرخت لہجے میں دانت کچکچا کر کہا۔ جی یہ سچ ہے، گویا اقرار جرم ہو گیا، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے وجاہت؟ گناہ؟ وہ غضبناک ہو کر ان کے قریب آ گئے۔ آپ تو چاندنی بیگم گناہ کی ہی پیداوار ہیں۔ آج وہ سب پردے چاک کرنے پہ تلے بیٹھے تھے۔ وجاہت حسن، اتنی زور سے وہ چیخی کہ کمرہ گونج اٹھا۔ خدا کا واسطہ اس طرح اس لہجے میں بات نہ کریں۔
مجھ پر، میری مری ہوئی ماں پر اتنا بڑا بہتان نہ باندھے۔ خدا گواہ ہے کہ وہ کس قدر پاک باز عورت تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے زینت بائی کے کوٹھے پر اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا، مگر بہت جلد چھوٹی عمر میں ان کی شادی زمیندار گھرانے میں ہو گئی تھی۔ میرے والد ایک شریف اور صاحب کردار شخص تھے۔ آج آپ نے اتنے برسوں بعد یہ سب کیوں پوچھا؟ آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں؟ کیا مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہوئی کہ آپ کے اعتماد کے شیشے میں بال آ گیا؟ کچھ تو بتائیے وجاہت حسن۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ پتھر بنے کھڑے تھے۔ چاندنی بیگم، آپ نے اپنے ماضی کو جس طرح مجھ سے پوشیدہ رکھا وہ میری نظر میں ایک جرم سے کم نہیں۔ خدارا مجھے غلط نہ سمجھے، مجھے اتنی خوشیاں، اتنا اعتماد ملا آپ کے گھر میں۔ آپ کے بابا جانی نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں اپنے ماضی کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی، اور اس میں ان کی خواہش اور ان کا حکم بھی شامل تھا۔ حقائق فراموش کر دینے سے حقائق بدل نہیں جاتے، اور تذکرہ نہ کرنے سے ماضی دفن نہیں ہو جاتا۔ آپ نے میرے اعتماد، میری محبت اور میرے بھرم کی توہین کی۔ آپ کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، مگر وجاہت حسن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ محبتوں کے سوتے آج خشک ہو چکے تھے اور دل کی جگہ پتھر نصب ہو چکا تھا۔ باخدا میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے ماضی کے بارے میں لا علم ہیں۔ آپ کو شادی سے قبل ہی سب کچھ معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ میرے باپ نے دھوکہ کیا۔ دکھ تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پلیز آپ بابا جانی کو کچھ نہ کہیں، میں حاضر ہوں، لیجیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں۔ ناموس نے روتے روتے اپنا چہرہ ان کے سامنے کر دیا۔ ایک ٹھنڈی، سخت اور حقارت آمیز نظر بیوی پہ ڈال کے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے، اور ناموس مسحری کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے پوری رات بے آواز چیخوں سے روتی رہی۔ سالہ سال کی وفاداریوں اور جانثاریوں کا یہ صلہ تھا۔ وہ واقعی کس طرح اپنے حال میں مست تھی اور ماضی کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ آج سب کچھ یاد آ گیا، جیسے البم میں لگی پرانی دھندی تصویروں نے رنگ پکڑ لیا۔ ہلکے ہلکے مٹیالے اندھیرے میں ناموس کو پہلی مرتبہ آج اپنے شفیق ابا یاد آئے۔ صبح صبح وہ اپنی لاڈلی کو کندھوں پر بٹھائے کھیتوں کی سیر کرا رہے۔ دور کہیں چکی اور رہٹ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ناموس کے ارد گرد مہندی کی خوشبو پھیل گئی۔ اماں نے مہندی لگے ہاتھوں سے پراٹھے پر مکھن کا بڑا سا ٹکڑا رکھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، پیلے رنگ کا مکھن دیکھتے دیکھتے پراٹھے کی گرمی کی نظر ہو گیا۔ وہ تالیاں بجا کر ہنس ہنس کے اچھل رہی ہے، اور چٹ سے ابا نے جھک کر اپنی لاڈلی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک دم اسٹیج کے ڈراموں کے ایکٹ کی طرح سین بدلتا ہے۔ اب ٹپ ٹپ بوندیں پڑنے لگی۔ اماں ہنس ہنس کر اسے جھولے پر بٹھا رہی ہیں۔ ابا نے ہلکی ہلکی پینگیں دینا شروع کی۔ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دونوں کے چہرے ہنستے ہنستے سرخ ہو گئے۔ ناموس کے اندھیرے کمرے میں رنگ بھر گئے، تصویریں رقص کرنے لگیں۔ اس کا قرآن ختم ہوا تو ابا نے بڑی دھوم دھام کی۔ وہ معتبر بنی عورتوں کے ہجوم میں بیٹھی تھی۔ ڈھیروں ہار پھول اسے پہنائے جا رہے ہیں۔ لو، اچانک فصل کٹنے لگی، رقص ہو رہا ہے، غلہ بوریوں میں بھرا جا رہا ہے، پکتے گڑ کی گرم گرم مہک اڑ رہی ہے۔ اس روز گاؤں والوں کا بڑا کھانا تھا۔ زخمی زخمی کٹے پھٹے دل پر پرانی تصویروں نے مرہم بھرے پھائے رکھنا شروع کر دیا۔ برسوں بعد آج وجاہت حسن کی سفاکی نے اسے ایک دم ماضی سے جوڑ دیا تھا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئی تو وجاہت حسن سوئے ہوئے۔ ایک تڑپتی سی نظر ان پر ڈال کے وہ آنسو ضبط کرتی الماری سے کپڑے نکالنے لگی اور کمرے میں آ کر ان کے سرانے بیٹھ گئی۔ پھر تمام ہمت جمع کر کے ناموس نے آہستگی سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پٹ سے دو سرخ آنکھیں کھلی اور سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگی۔ شرمندہ سی ہو کر انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ آج آپ کی میٹنگ ہے نا، میں نے سوچا اٹھا دوں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جواب دیے بغیر انہوں نے تکیے کے نیچے سے گھڑی نکال کر ٹائم دیکھا، اٹھے اور باتھ روم میں چلے گئے۔ اور جب تک میز پر ناشتہ لگا، وجاہت حسن باہر جا چکے تھے۔ ارے آپ ناشتہ تو کر لیں، خدا کے لیے میری بات سنیں پلیز۔ وہ چیختی بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ ڈرائیور گاڑی نکال کر سیڑھیوں تک لا چکا تھا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے سے گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کوئی ہاتھ باہر نہ نکلا
और किसी शरीर नज़र ने पलट कर उन्हें ना देखा। उस दिन के बाद से उनके कमरे जुदा हो गए, मगर एक शाम अपने बेडरूम में कई रोज़ बाद वो किसी काम से दाखिल हुए तो एक लम्हे को ठिठक गए। नामूस कंबल ओढ़े लेटी थी, मुलाजमा सर दबा रही थी, चेहरे पर सख्त कमज़ोरी के असरात थे। क्या हुआ है? उन्होंने मुलाजमा से पूछा। बुखार है जी, 4 रोज़ हो गए। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने मुलाजमा को घूरा तो वो दुबक गई। मना किया था जी बेगम साहिबा ने। वो पैर पटकते शाहजेब से मिलने चले गए। शाहजेब के पूछने पर वो तड़प कर रह गए और दिल खोल कर रख दिया। शाहजेब, मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। बाहर निकलता हूँ तो लगता है लोग मुझ पर हंस रहे हैं। हॉस्पिटल जाता हूँ तो लगता है स्टाफ सरगोशियाँ कर रहा है। लोग कुछ पूछते हैं तो मुस्कुराते हुए महसूस होते हैं। हर जुमला मायने खेज लगता है, जुमानी लगता है। मैं शाहजेब इतना मजबूत नहीं हूँ कि ये बोझ सह सकूँ। उस औरत को मैंने अपनी माँ समझा और माँ जैसा ही एहतराम और इज़्ज़त दी। ज़रा सोचो उसके साथ कितनी रंगीन दास्तानें वाबस्ता होंगी। और फिर नामूस। नहीं शाहजेब, ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे यूँ लगता है कि मेरे बाप ने मखमल में टाट का पेवन लगाया था, और टाट भी कहाँ की, जीनत बाई के कोठे की। वजाहत हसन सर पकड़ कर बैठे हुए थे। शाहजेब जो पहले ही समझा कर अपनी प्यारी भाभी का दिफा कर करके थक चुका था, खामोश निढाल सा बैठा रहा। यार, अब तो ये हाल है कि नामूस के कदमों की चाप के साथ मुझे घुंघरू की झनकार सुनाई देती है। वजाहत हसन पे तो जैसे जुनून सा तारी हो गया था। रात गए तक वजाहत हसन अपने वकील पर फ़ोन पर बातें करते रहे, और अभी नामूस बेगम का बुखार उतरा भी नहीं था कि उनके हाथ में एक भारी लिफाफा रख दिया गया, हक महर की रकम के साथ तलाक के कागजात। नामूस को अपनी आंखों पर यकीन ना आता था। इतना बड़ा फ़ैसला, ज़िंदगी भर की जुदाई, ये सब कुछ कर दिया वजाहत हसन ने। वो एक झटके से उठी, दीवाना वार ड्रेसिंग टेबल की दराज से स्लीपिंग पिल्स की शीशी निकाल ली, मगर आईने में अम्मा जान खड़ी थी। इस ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर जान दे देना नामूस, मगर इस पे हर्फ ना आने देना। याद रखो नामूस, मैं तुम्हें दूध ना बख्शूँगी। वो गुस्से से अपनी बेटी को घूर रही थी। नहीं अम्मा, मुझे अब ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। नामूस ने बेकरारी से गोलियां निकाल ली। जिस ख़ानदान ने तुझे सहारा दिया, चांदनी से नामूस बनाया, उसी की इज़्ज़त पे बट्टा लगाने चली हो। अम्मा की आवाज़ आई। जानती है, ख़ुदकशी करने वाली औरत अपने पीछे खाली कैनवस छोड़ जाती है, जिस पे लोग अपनी पसंद के खाके बनाते और रंग भरते हैं। तू क्या चाहती है? वजाहत हसन ता ज़िंदगी अपने गले में खाली कैनवस लटकाए फिरें। वो चौंक पड़ी। फिर मैं क्या करूं? मुझे बताएं, मैं क्या करूं? आईने में से फिर आवाज़ आई। मोहब्बत तो पगली एक हाथ की ताली होती है, बस अब बजाए जाए एक हाथ की ताली। वो इस ताली में शरीक नहीं होता, ना सही, मगर तू शरीयत इश्क पर कायम रह। नामूस ने अलमारी के ऊपर रखा कुरान उठा लिया और बेख्तियार तड़प कर सीने से लगा लिया। मेरे खुदा, तू जानता है मैं बेगुनाह थी। मेरे मालिक, गवाह रहना। आंसुओं से जुज़दान भीगने लगा। मेरे मालिक, मुझे हौसला दे। फिर वो ख़त पढ़ने लगी। वजाहत हसन ने लिखा था, चांदनी बेगम, मैं अपने बाप का दिया हुआ नाम आपसे वापस लेता हूँ। हमारे ख़ानदान की नामूस इतने अर्जा नहीं कि उसे मैं अपने वालिद के इश्क और जज्बातियत की नज़र कर दूँ। मैं आपको जायज़ क़ानूनी हक़ से महरूम नहीं कर रहा हूँ। नवाब सौलत हसन की वसीयत के मुताबिक उनकी कुल जायदाद, बैंक बैलेंस और इस कोठी में आप मेरे साथ बराबर की हिस्सेदार हैं। लिहाजा आप पिछले हिस्से में शिफ्ट हो जाएं। आपको आपकी ज़रूरत की रकम हर माह मिलती रहेगी। नवाबज़ादा वजाहत हसन। ख़त उसके हाथ में था और होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट। वो शेक्सपियर की परस्तार थीं और शेक्सपियर का लिखा उसे याद आ रहा था कि मोहब्बत तो कुतबी सितारे की मानिंद होती है, जो अपनी जगह से कभी नहीं हटता। आज उनका कुतबी सितारा उनके मुक़द्दर के आसमान से निकलकर बड़ी तेज़ी से कहीं दूर उफ़क़ में डूब चुका था। नामूस को बानो कुदसिया याद आई, जिन्होंने एक जगह लिखा था कि इंसान पहाड़ नहीं होता कि एक बार नाप लिया तो हमेशा उसकी पैमाइश कायम रहे। इंसान तो घटता बढ़ता रहता है। वो भी वजाहत हसन को पहाड़ समझ बैठी थी, और आज अचानक उनका पहाड़ अपनी जगह से हट गया था। अब तक हद नज़र एक खला था, भयानक खला। उसने कमरे की जानिब देखा। यही कमरा तो था
جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھیں، اور یہی کمرہ ہے جہاں وہ خود اپنے پیروں پر ڈھیر ہو گئی ہیں۔ بیگم صاحبہ وہ چوک پڑی۔ سامنے خانسامہ کھڑا تھا چائے کا ایک کپ لے کے۔ یہ پی لیجئے۔ اس نے کپ تپائی پہ رکھ دیا۔ مگر یہ کیا؟ ناموس نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ بٹیا مجھے معاف کر دیجیے گا، بڑے صاحب مرحوم کی تاکید کے باوجود میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ بوڑھا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ وہ تو رو رو کے تھک چکی تھی، آہستگی سے بولی، بابا سب مقدر کی بات ہے، اور مقدر پہ رونا کیسا؟ جس نے لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہے، ہمیں ناشکری کا حق نہیں۔ بس وہ خوش رہے، وہ راضی رہے۔ ہم تو فانی ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری مسرتیں سب فانی ہیں، سب بے حقیقت ہیں۔ پھر جنہیں مٹی میں مل جانا ہو ان کی خوشیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ جتنا عرصہ بھی اس نے عزت دی اس کا شکر ہے۔ ناموس کی اس قلندرانہ انداز گفتگو پر خانسامہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے آنسو پوچھ کر گلا صاف کر کے بولا، بات یہ ہے بیگم صاحبہ کہ جاتے ہوئے صاحب یہ ہدایت کر گئے تھے کہ آپ کا سامان پچھلے حصے میں پہنچا دیں۔ میں نے جی ساری صفائی کر دی ہے۔ اچھا؟ خالی خالی نظروں سے انہوں نے خانسامہ کو دیکھا، کہا، تھوڑی دیر تو یہاں بیٹھنے دو۔ عجیب لجاجت اور معصومیت تھی ان کے لہجے میں۔ اصل میں شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، کوئی نوابزادی صاحبہ آ رہی ہیں، صاحب کہہ رہے تھے کہ شام سے پہلے میرے منہ میں خاک۔ وہ رونے لگا۔ بابا آپ کہاں رہتے ہیں؟ بٹیا یہاں سے تھوڑی دور پر ایک کچی بستی ہے، وہاں میری کٹیا ہے، ایک بیوہ بیٹی ہے، اس کے 5 بچے ہیں، بس انہی لوگوں کی خاطر یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اپنی مالکن کی بات کو سمجھ گیا۔ بیگم صاحبہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ وہ قدموں میں بیٹھ گیا اور گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میرا جھوپڑا حاضر ہے، میری خوش نصیبی ہوگی، جتنا عرصہ چاہیں، تھوڑے دن یا ساری زندگی۔ بیگم صاحبہ آپ کا غلام ہوں میں۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ جانے لگی، پھر رک کر کچھ سوچا اور جلدی جلدی ایک خط لکھا، آپ نے مجھ سے اپنے خاندان کا نام واپس لے لیا، مگر میں اس بات کی ممنون ہوں کہ چند سال صحیح میں کسی اعلیٰ خاندان کی ناموس تو کہلائی۔ مجھے ان لمحوں پر ساری زندگی ناز رہے گا۔ میں اپنی خوشی سے اپنے حصے کی جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھی آپ کے نام کرتی ہوں، حق مہر کی رقم بھی میں نے معاف کر دی۔ چاندنی بیگم ولد امتیاز بیگ۔ خط انہوں نے آئینے والی سنگھار میز پر سامنے ہی رکھ دیا اور سیف سے اپنی تعلیمی اسناد نکالی۔ سینئر کیمبرج میں ٹاپ کیا تھا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ الماری سے سفید بڑی سی چادر نکال کر لپیٹ لی۔ ایک لمحے کو جھجکی، مگر عجلت سے ہاتھوں میں کھنکتی سونے کی چوڑیاں اتاری، ناک کی ہیرے کی لونگ، کانوں کے جھمکے، سب کچھ آئینے کے سامنے رکھ کر ناموس نے وہ انگوٹھی اتارنی چاہی جو شادی کی رات حسن صاحب نے بڑے چاؤ سے پہنائی تھی، مگر انگوٹھی تھی کہ اترنے کا نام نہ لیتی تھی۔ انہوں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کی۔ دروازے تک آ کر پلٹ کر دیکھا، کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا، چیزیں بھری ہوئی تھیں اور سب سے بڑھ کر یادیں تھیں، حسین یادیں۔ کبھی سب کچھ ان کی ملکیت تھا، اب سب کچھ پرایا ہو گیا۔ گھر کے دوسرے لا علم نوکروں سے نظریں بچائے دونوں گیٹ تک آ گئے۔ خانسامہ نے سامنے سڑک سے گزرتے ہوئے ایک رکشہ کو آواز دے کر رکوایا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی اور آخری بار پلٹ کر راحت کدہ پر ایک نظر ڈالی اور چند ساعتوں کے لیے آنکھیں موند لی، جس طرح ماں اپنے مردہ بچے کا آخری دیدار کرتے ہوئے اس کے تمام نقوش نظروں میں بھر لینا چاہتی ہے۔ بڑے سے آہنی گیٹ سے نکل کر وہ دنیا کے میلے کی بھیڑ میں گم ہو گئی، جیسے آنسو آنکھ سے ٹپک کر ریت میں مل جاتا ہے اور ریت ہو جاتا ہے۔ وجاہت حسن صاحب کو گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی خاموشی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے ٹھٹک گئے۔ حالانکہ یہ خلاف توقع تو نہ تھا، تاہم کئی لمحے ساکت کھڑے گزر گئے۔ سب سے پہلے خط اٹھایا، پڑھا، ایک دھند سی آنکھوں پر چھانے لگی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ رو بھی سکتے ہیں۔ زیورات کا عکس آنسوؤں کے پانی میں جھلملانے لگا۔ انہوں نے قریب جا کر چوڑیوں کو چھوا۔ وہ چوڑیاں کب تھیں؟ 15 برس کی رفاقتیں تھیں۔ وہ تیزی سے پلٹ گئے۔ اس کمرے میں ٹھہرنا اب ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس اندوہناک واقعے کے چند ماہ بعد ہی
انہوں نے نوابزادی جہاں آرا سے ایک سادہ سی تقریب میں نکاح کر لیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہڈی سے ہڈی اور جوڑ سے جوڑ ملا۔ خواتین رائے زنی کر رہی تھیں۔ جہاں آرا کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ آخر وہ نوابزادی کی رکھ رکھاؤ جانتی تھی۔ وجاہت حسن سرخرو ہو گئے تھے ایک نوابزادی کو بیاہ کر۔ ان کے خیال میں دونوں خواتین اپنے صحیح مرتبے تک پہنچ چکی تھیں، تاہم دل کے ایک چور دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا، کوئی یاد آ رہا تھا اور بے طرح یاد آ رہا تھا۔ جہاں آرا نے بہت جلد حویلی کا سارا نظام سنبھال لیا۔ وہ زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہت جلد قدرت نے ان دونوں کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کر دیا۔ شاہ زمان کو پا کر نوابزادہ اپنے ماضی کو تقریباً بھلا بیٹھے تھے۔ شاہ زمان 7 سال کا ہو گیا تھا۔ ہر دم ہنسی، ہر دم مسکراہٹیں، روز شام کو شاہ زمان کو آؤٹنگ پر لے جانا۔ پھر اسی میں ایک آؤٹنگ ایسی بھی تھی کہ شاہ زمان کو بخار نے آ لیا۔ نوابزادہ وجاہت حسن صاحب خود ڈاکٹر تھے۔ بچے کی نبض چیک کی، ٹمپریچر لیا، خطرے کی کوئی بات ہی نہ تھی، مگر دیکھتے دیکھتے بخار نے ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر لی۔ اسپتال میں ایڈمٹ کیا کرتے، پورا اسپتال گھر ہی آ گیا۔ جہاں آرا کا رو رو کر برا حال تھا، صدقہ خیرات دل کھول کر دیا جا رہا تھا، جھاڑ پھونک والے بھی بلوائے گئے، حکیموں کے کڑوے شربت تک پلا ڈالے، مگر شاہ زمان کی بے ہوشی ختم نہ ہوتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کا سارا جسم بے جان ہو گیا، سانس صرف گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہمت ہار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ملازموں سے اپنے مالکوں کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایسے میں ایک نیا ملازم آگے بڑھا اور بولا، صاحب ایک بات بولوں، بچے کو بختاں والی بی بی کے پاس لے کر چلیں۔ بختاں والی بی بی؟ نوابزادہ صاحب نے حیرت سے نوکر کو دیکھا۔ جی صاحب، وہ 7 والی کچی آبادی ہے نا، وہاں پر رہتی ہیں جی۔ سنا ہے بہت عبادت گزار بی بی ہیں، جس کے لیے دعا کر دیں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ چلو چلتے ہیں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ جہاں آرا نے جھٹ شوہر کا ہاتھ تھام کر کھینچا۔ وجاہت حسن بے قراری کے عالم میں اٹھے اور قریب المرگ بیٹے کو بمشکل تمام گود میں اٹھایا۔ ذرا سی دیر میں وہ پوچھتے پاچھتے بختاں والی بی بی تک جا پہنچے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، مگر نوکر نے اندر جا کر کوئی سفارش کی کہ انہیں فوراً بلوا لیا گیا۔ بی بی پردہ نشین تھی، اس لیے وجاہت صاحب باہر ہی رکے۔ جہاں آرا بچے کو اٹھا کر اندر گئیں۔ وہ باہر کھڑے بار بار پہلو بدلتے رہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جہاں آرا روتی ہوئی باہر آئیں، مگر وہ آنسو غم کے نہیں خوشی کے تھے۔ بچہ اب بھی گود میں تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ حیرت سے کبھی ماں کو اور کبھی باپ کو دیکھتا تھا۔ وجاہت حسن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ دیوانہ وار بچے کو پیار کرتے دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ بڑی کراماتی بیوی ہیں بھائی، میں تو مان گئی۔ ارے وجاہت حسن صاحب کو کچھ یاد آیا، تم نے کچھ پیش کیا ان کی خدمت میں؟ اول تو مجھے ہوش ہی کب تھا۔ بختاں والی بی بی نے شاہ زمان کو گود میں لیا تو بس دیوانوں کی طرح اسے چومنے لگی، کہنے لگی ہو بہو وہی چہرہ ہے، بنا بنایا وہی ناک نقشہ۔ پھر دیر تک گمسم ہو کر کونے میں بیٹھ گئیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہیں، بڑی التجائیں کرتی رہیں، روتی رہیں، بار بار کہتی تھی میں نے تو معاف کر دیا تھا، میں نے تو معاف کر دیا تھا۔ اسی دوران شاہ زمان نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے اپنے پانی کے کٹورے سے اسے پانی پلایا اور میری گود میں ڈال دیا۔ ارے بھائی تم کچھ نذرانہ وغیرہ تو دیتی انہیں؟ وجاہت حسن حیران ہو کر بولے، میں کیا پیش کرتی؟ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے سونے کی یہ انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولی، پہلے اترتی نہیں تھی، اب اتر گئی ہے۔ جہاں آرا نے ان کے ہاتھ پر ایک انگوٹھی رکھ دی۔ بیٹے کی صحتیابی پر خوشی سے پھولے نہ سماتے نوابزادہ صاحب یوں اچھلے جیسے کسی نے ان کی ہتھیلی پر انگارہ رکھ دیا ہو۔ یہ تو انہوں نے ناموس کو پہنائی تھی۔ بے اختیار انہیں کرنٹ سا لگا۔ بختاں والی بی بی؟ پلٹ کر چلتی گاڑی سے انہوں نے پیچھے دیکھا۔ دور بہت دور رہ جانے والی بستی میں ایک چھوٹی سی کوٹری کے آگے بھیڑ لگی تھی۔ ان کا سر بری طرح چکرانے لگا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے طبلہ بج رہا ہو۔ ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور مدھم پڑ گیا اور ڈھیر سارے گھنگرو چھنکنے لگے، چھن چھن چھنا چھن۔
اچانک انہوں نے شاہ زمان کو جہاں آرا کی گود سے جھپٹا اور سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سامعین اکرام، یہ تھا میرا افسانہ ناموس، اور مجھے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ میرے افسانے سنتے ہیں اور مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو شیئر کرنے میں تھوڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو پلیز اس کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں، اور سبسکرائب بھی کیا ہے آپ لوگوں نے، کافی تعاون کیا ہے میرے ساتھ، لیکن اور سبسکرائبر بھی چاہیے مجھے، تو گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، تو پلیز اپریشیٹ کریں آپ مجھے اور میرا ساتھ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔